زندگی اگر آپ واعظ و نصیحت اور ایک دوسرے سے صرف میٹھی باتیں ہی کرتے رہیں گے اور عمل کسی اور کے لیے چھوڑیں گے، یاد رکھیے اگر ایک ٹیچر ایک استاد اپنے شاگرد کو 2 مرتبہ کسی کام کا کہے نا تو تیسری مرتبہ اور 2 مرتبہ اس نے انکار کیا یا وہ کام نہ کر سکے شاگرد، تیسری مرتبہ ٹیچر کو بڑا غصہ آتا ہے کہ کیسا تو نالائق شاگرد ہے، میری بات نہیں مان رہا۔ تو جس رب نے سینکڑوں مرتبہ تجھے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، سینکڑوں مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ، جس رب نے تمہیں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کہ ٹیچر کی، والد کی یا اپنے سے بڑے کی 2 مرتبہ اگر بات نہ مانے، تیسری مرتبہ اس کا ہمارے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ ہمیں بے ادب کہہ کے، گستاخ کہہ کے جھڑک دیتا ہے، تو ہم رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اور رب کے سامنے ہم کیا بہانے پیش کریں گے؟ آج کسی کا کپڑوں کا بہانہ ہے، کسی کا بیماری کا بہانہ ہے، کسی کا کوئی عذر ہے۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن جب تک آپ عمل کی زندگی میں قدم نہیں رکھیں گے، عمل کی زندگی میں قدم رکھیے، اور یہ جو ہم ڈیٹ دیتے ہیں نا رب کو، آج نہیں کل شروع کریں گے، اس جمعے نہیں آئندہ جمعے شروع کریں گے، اس رمضان نہیں اگلے رمضان شروع کریں گے، زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، چلتے پھرتے ہمارے کئی ایسے نوجوان جو گھر سے بالکل ہنسمکھ نکلے، بعد میں ان کی ڈیڈ باڈی گھر آتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں یار یہ تو صحیح تھا، اسے کیا ہوا؟ بس بہانہ اٹیک کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، عمل کی زندگی میں قدم رکھیے۔ جناب حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کا بڑا دل دادا تھا اور بہت امیر بھی تھا، بہت زیادہ پیسہ بھی تھا میرے پاس، میں اس بات پہ قتل بھی کر دیا کرتا تھا۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اس نے کہا کہ میں اتنا برا تھا کہ میں ہر رات کسی نئی عورت کے پاس چلا جاتا۔ آخر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ معاذ اللہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، اسے میں 100 سرخ اونٹ انعام میں عطا کروں گا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان سنا، میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ قتل تو میرے لیے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، گناہ، اور اس گناہ کرنے کے بعد انسان نادم نہ ہو، پشیمان نہ ہو، پھر وہ گناہ پر دلیر ہوتا جاتا ہے، دلیر ہوتا جاتا ہے، پھر وہ اتنی دلیری سے گناہ کرتا جاتا ہے، پھر اسے وہ گناہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ برا ہے، رب کی بارگاہ میں یا حضور کی بارگاہ میں، یہ اللہ کی عدالت میں اس کی سزا نہیں۔ پھر اب وہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ایک قاتل جب ایک مرتبہ قتل کر لے، اس کے بعد پھر انسان کو مارنا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زانی جب ایک مرتبہ زنا کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنے اس گناہ پر پشیمان نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، پھر وہ اتنا حد سے زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے، پھر زنا کرتے وقت اسے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی اور دل میں یہ پشیمانی بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ اس لیے بچنے کی کوشش کیجیے، ایسے ماحول میں رہیے جو ماحول آپ کو نیکی کی طرف لے جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو ہمیشہ آپ کو اچھی باتیں بتائیں، اچھا ماحول دکھائیں۔ ان لوگوں سے دور رہیے ان لوگوں سے جو آپ کو ہمیشہ گناہ کی طرف مائل کریں، ایسے ماحول سے دور رہیں جو ہمیشہ آپ کو گالی گلوچ، گلہ غیبت ہمیشہ اس میں آپ کو ڈالتے رہیں، وگرنہ ایک دن ایسا آ جائے گا آپ بھی ان مسجدوں سے دور ہو جائیں گے اور رب کو تاریخ پہ تاریخ، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اس جمعے نہیں آئندہ جمعے، اس رمضان نہیں اگلے رمضان، پتہ لگے گا کہ لوگ قبروں میں پہنچ گئے لیکن مسجدوں تک نہیں آئے۔ لوگ ہر چیز سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ملازمت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اپنے اعضاء جسمانی طاقت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کرنے سے ریٹائر نہیں ہوتے ہیں۔ گناہوں کی عادت ایسی ہے میرے ساتھیوں، نیکی کی عادت ڈالیے، نیکی کی، یہ ایسی اچھی عادات جب ڈالیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کے ان عادات میں وہ صلاحیت ہوگی، وہ برکت ہوگی، جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو آپ کی زبان پر کلمہ شہادت بالکل جاری ہوگا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ اعلان سنا، میں نے پکا ارادہ کر لیا، اور جب میں اس ارادے سے نکلا تو ابو جہل کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔
کیا مجھے سرخ اونٹ ملیں گے 100 اونٹ؟ کہا کہ ہاں، کوئی بھی کر کے لائے کام۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے ایک خنجر خریدا اور اس خنجر کو اپنے بغل میں نے چھپایا، اور مجھے پتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کے وقت طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ اس وقت ہندو اور مسلم اکٹھے طواف کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ظہر کے وقت میں جو حضور پاک طواف کرنے آتے ہیں، بس اس طواف کے دوران جیسے ہی وہ میرے قریب آئیں گے میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میں اس ارادے سے نکلا، راستے میں ایک عورت مل گئی۔ میں نے اس سے اتنے کہا کہ آج مجھے اتنی دولت ملنے والی ہے کہ میں رات کو یا شام کو آ کر میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ فضالہ کہتے ہیں بس یہ وعدہ کر کے اس عورت سے میں چلا آیا خانہ کعبہ۔ یہاں طواف ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میں بھی قریب قریب ہونے لگا، چکر پہ چکر جب کاٹے، پہلا طواف، دوسرا طواف، تیسرا چکر، چوتھا چکر، اس طرح جب چھٹے چکر پہ پہنچے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف یوں نگاہیں اٹھا کے فرمایا کہ فضالہ یہ چھٹا چکر ہو چکا ہے، بے خبر ہو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے۔ فضالہ یہ چھٹا چکر کمپلیٹ ہونے والا ہے، 7واں شروع ہونے والا ہے۔ فضالہ کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ جب 7واں چکر کمپلیٹ ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دوران حضرت فضالہ کہتے ہیں میں کئی مرتبہ حضور کے قریب ہوا، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رعب اور دبدبہ دیا ہے کہ دشمن آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنا بڑا طاقتور ہو وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا تھا۔ 2-3 مرتبہ میں اتنا قریب ہوا کہ حملہ کروں، لیکن میں حملہ نہیں کر سکا۔ 7ویں چکر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے روک کے کہا کہ تجھے جس چیز کا حکم ہوا ہے وہ تو کرتا کیوں نہیں؟ کرتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میں اور ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو طواف کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے ایسے جسم سے پکڑ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں جھٹکا دیا تو میرے بغل کے اندر جو خنجر تھا وہ نیچے گرا۔ بس یہاں خنجر نیچے گرا، وہاں میں نے سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ بس مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں آیا کسی اور ارادے سے تھا، یا رسول اللہ مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ یہاں جب بندہ مرید ہونے لگتا ہے نا، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا، آہستہ آہستہ گناہ چھوڑوں گا۔ کسی پر کوئی 10,000 ہو، کبھی یہ نہیں کہا اسے جا کے کہ یہ آہستہ آہستہ لوٹا دینا، نہیں، مجھے سارے پیسے چاہیے اور اسی ٹائم چاہیے۔ نیکی کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، اچھے معاملات ہو، آہستہ آہستہ مرشد جی آہستہ آہستہ میں سدھر جاؤں گا، آہستہ آہستہ میں نیکی کی طرف آؤں گا، آہستہ آہستہ میں نمازوں کی طرف آؤں گا، آہستہ آہستہ میں گناہ چھوڑتا جاؤں گا۔ نہیں میرے ساتھیوں، جب مسلمان پکے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتے ہیں، وہ پھر پکی توبہ بھی کر لیتے ہیں، پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ اسلام میں نہیں آتے، وہ آہستہ آہستہ نماز کی طرف نہیں آتے، وہ پکے پھر نمازی ہو جاتے ہیں، پکے تہجد گزار ہو جاتے ہیں، پکے جھوٹ کو چھوڑنے والے ہو جاتے ہیں، پکے زنا سے دور ہونے والے ہو جاتے ہیں، پکے شراب چھوڑنے والے ہو جاتے ہیں، پکے گناہوں سے دور بھاگنے والے ہو جاتے ہیں۔ ہم جب آہستہ آہستہ رب کی طرف جائیں گے تو پھر رب کی نظر بھی آہستہ آہستہ ہوگی۔ اپنے قدم بڑھائیے نیکی کی طرف، اپنے قدم بڑھائیے مسجدوں کی طرف، اپنے قدم بڑھائیے ان غربا کی طرف جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، اپنے قدم بڑھائیے ان غربا مساکین کی طرف جنہیں اللہ نے تمہیں دیا ہے اور صبح و شام رب کی نعمتیں کھا رہے ہو، لیکن وہ رب کے غریب بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رزق میں سے، آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے ان کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، اس حصے کو چھپا کے مت رکھیے، جائیے ان کی مدد کیجیے تاکہ اللہ آپ پر بھی راضی اور عالم اسلام پر راضی ہو۔ یہ آہستہ والا چکر چھوڑ دیجیے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا وہاں سے روانہ ہوا، یا رسول اللہ میرے لیے معافی، فرمایا جاؤ تمہیں معاف کر دیا، معاف کر دیا تمہیں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر وہاں سے نکلا۔ اب راستے میں جس عورت سے وعدہ کر آیا تھا وہ کھڑی ہے، جب وہاں سے گزرنے لگا نا، حضرت فضالہ کہتے ہیں میری نگاہیں نیچی، نگاہیں نیچی، میں نے جان کر بھی اس کو انجان کر دیا اور دروازے سے گزر آیا۔
اس نے آواز دی، میں نے سنی انسنی کر دی، میں نے یہ سمجھا کہ مجھے کوئی پکارنے والا نہیں، میں نے سنی انسنی کر دی۔ پھر مجھے آواز آئی فضالہ ٹھہر جاؤ، میں نہیں ٹھہرا۔ پھر وہ عورت دوڑ کر میرے قریب آئی اور سامنے کھڑی ہو گئی کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو وعدہ کر کے گیا تھا۔ فرمایا ہاں وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن اب میں وہ فضالہ نہیں رہا، اب میں وہ فضالہ نہیں رہا، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔ آقا کا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو چکا ہوں اور چھوڑ چکا ہوں یہ سارے دھندے، اب میں تمہارے قریب تک بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے حضرت فضالہ کہتے ہیں جب اس نے مجھے زیادہ ہی آمادہ کیا اور آوازیں لگا کر میرے راستے میں کھڑی ہو گئی، فضالہ کہتے ہیں میں زندگی میں پہلی مرتبہ رویا، پہلی مرتبہ رویا، میں پہلے کبھی نہیں رویا تھا۔ میں نے یوں نگاہ اٹھائی، میری آنکھوں سے چھم چھم آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ کہا کہ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، میں اب حضور کا غلام بن چکا ہوں، آقا کا غلام بن چکا ہوں، اب میں ان کاموں سے، ان زنا سے، قتل سے، ان لالچ سے توبہ کر چکا ہوں، اب مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام بن چکا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، عمل کی زندگی میں قدم رکھیے۔ جب تک ہم صرف باتوں تک محدود رہیں گے، یاد رکھیے بد عمل شخص اور بے عمل شخص یہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ایک بد عمل شخص اور دوسرا بے عمل شخص، جس کے پاس صرف باتیں ہوں اور عمل نہ ہو، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام نہیں پا سکتا، اور بد عمل شخص تو ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورا داخل ہونا یہ ہے جب مسلمان ہو جاؤ تو جو آپ پر شرائط لاگو ہوتی ہیں، جو آپ پر شریعت لاگو ہوتی ہے، اس کو آمنا کہتے ہوئے کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے ہمارا ماحول کچھ اور تھا، اب ہمارا ماحول اسلامی ہے، نہ اس زبان پر کبھی جھوٹ آئے گا، نہ ان نگاہوں سے کوئی بد نگاہی ہوگی، نہ ان ہاتھوں سے کوئی اور گندا کام ہوگا، نہ اس وجود سے کوئی ایسا غیر شرعی کام ہوگا جو تیرے کو آپ کو ناپسند ہو۔ اس لیے میرے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب ہم عمل کے میدان میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔